دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو خانہ کعبہ کو جو بچانے والا ہے ابابیل کو نازل کر دیا تھا۔ مولا بیت المقدس کی حفاظت کر دے۔ ہمارا تعلق بیت المقدس سے اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن میں یہ آیت پکار کر کہے گی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس وقت تک ہمارا تعلق بیت المقدس سے رہے گا، فلسطین سے رہے گا۔ میں کہتا ہوں رب کی بارگاہ میں، مولا میں دعا گو ہوں کہ مولا جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو نازل کر دیا تھا، ویسے ابابیل کو اتار دے اور فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کو نجات عطا فرما، فتح اور کامیابی عطا فرما۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رہبر اعظم دستگیر اعظم وقائد اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دلکش پناہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکی لامکاں کہیے، مکی لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے، مکی لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے، خدا کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ کہیے، خدا کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ کہیے، مکی لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے۔ قمر دو نیم ہوتا ہے، قمر کا معنی ہوتا ہے چاند، نیم منے آدھا، یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے قمر دو نیم ہوتا ہے، یعنی قمر دو حصے میں، چاند دو حصے میں بٹ جاتا ہے۔ اس کے متعلق وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کو دو ٹکڑا کر دیے تھے، وہ معجزہ کو دو شعر کے اندر رقم کیا ہے، اس کو آپ سماعت کر لیں۔ قمر دو نیم ہوتا ہے، پلٹ آتا ہے
سورج بھی، یعنی حضرت علی کے لیے جو سورج حضور علیہ السلام نے اشارہ سے پلٹایا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا ہے، وہ اس چیز کو آپ غور کریں اور وہ چیز سامنے رکھیں تو یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا۔ قمر دو نیم ہوتا ہے، پلٹ آتا ہے سورج بھی، قمر دو نیم ہوتا ہے، پلٹ آتا ہے سورج بھی، نبی کے ہر اشارے کو یقیناً معجزہ کہیے، نبی کے ہر اشارے کو یقیناً معجزہ کہیے، مکین لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے، خدا کے بعد انہی کا ہے مقام و مرتبہ کہیے، انہی کا نام ہو، کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہی کا نام ہو لب پر یعنی ہونٹوں پر، زبان پر، انہی کا نام ہو لب پر، شفاعت کے جو ضامن ہیں، جو شفاعت کی ذمہ داری نبی پاک علیہ السلام نے لی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کی شفاعت کے ضامن ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں شفاعت کرا کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے، جنت نصیب ہوگی حضور علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے سے۔ تو وہ چیز کو، وہ پہلو کو آپ غور کریں، انہی کا نام ہو لب پر، شفاعت کے جو ضامن ہیں، خدا کے فضل سے محشر میں ہو تو ایسا کیا کہیے، خدا کے فضل سے محشر میں ہو ایسا تو کیا کہیے، مکین لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے۔ دھڑکنے سے انسان کا دل دھڑکتا ہے، دنیا داروں کے لیے نہیں، ہمیں ہمارا دل، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کرتے، نوکری کرتے مصطفیٰ علیہ السلام کی، تو ہمارا دل حضور کی محبت میں دھڑکنا چاہیے، حضور کے پیار میں دھڑکنا چاہیے۔ دھڑکنے سے، دل دھڑکنے سے اگر عکس جمال مصطفیٰ ابھرے، حضور علیہ السلام کے جمال کا عکس ابھرے، دھڑکنے سے اگر عکس جمال مصطفیٰ ابھرے تو اس دل کو جمال کبریا کا آئینہ کہیے، تو اس دل کو جمال کبریا کا آئینہ کہیے، مکین لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے، خدا کے بعد انہی کا ہے مقام و مرتبہ کہیے۔ فرشتے قبر میں، غور کریے گا، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، سب کو قبر میں جانا ہے۔ اور قبر میں جو جب جائیں گے ہم، تو قبر میں دفن کرنے کے بعد لوگ دفنا کر کے مٹی دے کر کے اپنے گھروں کو آ جائیں گے، ماں باپ رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہوں گے تو وہ ہمیں عزیز و اقارب سب دفنا کر کے آ جائیں گے، کوئی ہم کو وہاں پر ہمارے سوال جواب کے لیے وہ بیٹھے نہیں رہیں گے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب قبر میں، ہم سے جو سوالات ہوں گے اس کا جواب ہم کو دینا ہوگا، ہمارا اعمال اچھا ہوگا، ہم نیک ہیں، نیک بخت ہیں، تو یہ ہمارا وہاں پر قبر میں کام آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم قبر انور میں آپ جب آپ کوئی بھی قبر میں جائیں گے تو ہر مرنے والے کے قبر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، یہ سوال ہوتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو اور قبر کے سوالات کو اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری جب ہوگی تو اس منظر کو دو شعر میں آپ سماعت کر لیں۔ فرشتے جب قبر میں کہیں گے یہ کون ہے بولو، فرشتے جب کہیں گے قبر میں، فرشتے جب کہیں گے قبر میں یہ کون ہے بولو، کس کو دیکھ کر کہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے ان کے طرف اشارہ کر کے، حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے
فرشتے پوچھیں گے، فرشتے کہیں گے کہ بتاؤ یہ کون ہیں، ان کو کیا کہتے تھے، کیا کہا کرتے تھے قبر میں؟ فرشتے ان کے طرف اشارہ کر کے کہیں گے، فرشتے کہیں گے قبر میں یہ کون ہے بولو، فرشتے جب کہیں گے قبر میں یہ کون ہے بولو، صدا یہ دل سے آئے اے نہال صلی علی کہیے، صدا یہ دل سے آئے اے نہال صلی علی کہیے، مکین لامکاں کہیے، امام الانبیاء کہیے، خدا کے بعد انہی کا ہے مقام و مرتبہ کہیے۔ عزیزان محترم، ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے، یہ آج کی گفتگو میں ہمیں سماعت کرنی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری محبت نبی پاک علیہ السلام سے کتنی ہونی چاہیے، اور کتنی محبت ہوگی تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اور کتنی محبت ہونے سے ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کس قدر محبت کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات سے، حضور علیہ السلام کے رخ انور سے، آپ کے نالین پاک سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے، یہ ہم سمجھیں گے۔ لیکن علامہ جامی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ذرا ان سے پوچھتے ہیں، اے جامی ذرا بتا دے نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر محبت کرنی چاہیے، حضور سے ہمارا پیار کتنا ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور کس درجہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کریں۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ سے ہم سوال کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی سبان حیات کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ علامہ جامی علیہ الرحمت و رضوان نے ایک کلام لکھا ہے، اس کلام کو وہ کلام لکھ کر کے اپنے جیب میں رکھا، نعت لکھی، حضور کی تعریف کی، اور تعریف کر کے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر اپنے جیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ جائیں گے، مصطفیٰ کونین کے روضے کے پاس جائیں گے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ اشعار سنائیں گے، وہ کلام سنائیں گے، اور میرے آقا کی بارگاہ میں یہ پیش کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کلام سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان اپنے وطن سے، اپنے وطن اصلیہ سے پورے سامان سفر تیار کرتے گئے، اور آپ پہلے بھی میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے تھے اور نعت کے چند اشعار لکھ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں سنایا کرتے تھے، لیکن جب سناتے تھے تو حضور علیہ السلام ہر لمحہ ہر وقت جب وہ پلٹ کے آتے تھے کہتے تھے کہ جامی خوش آئے خوش جاؤ اور پھر خوش آنا، واپس پھر آنا۔ میرے آقا کے روضے انور سے صدا آتی تھی، میرے آقا کے قبر انور سے ندا آتی تھی، لیکن جب ایک مرتبہ علامہ جامی پہنچتے گئے اور میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگاتے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ندا نہیں آتی ہے، یہ آواز نہیں آتی ہے، یہ صدائیں نہیں لگتی ہے، یہ آواز سنائی نہیں دیتے۔ علامہ جامی پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی عالم حزن ملال میں اپنے وطن اصلیہ کی طرف وہ لوٹ چکے تھے، اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد علامہ جامی پورے سامان سفر تیار کرتے ہیں، اور سامان سفر تیار کرنے کے بعد علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان اپنے وطن اصلیہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ ہے، حج کرنے کا ارادہ ہے، دل میں دل انگڑائی لے رہا ہے، اور ارادہ لیے وہ اپنے وطن سے مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کی طرف نکل پڑتے ہیں، جب خانہ کعبہ کے طواف کر لیتے ہیں مینا میں، اور دخول مینا کر لیتے ہیں، اور مقام ابراہیم میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ارکان حج کر ادا کر لیتے ہیں، رمی جمار کر لیتے ہیں، جب ان چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوتے گئے، جب یہ فارغ ہو چکے اور پھر وہاں سے احرام کھولنے کے بعد، حلق کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد، جب پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف اپنے اقدام کو بڑھاتے گئے تو جو مکہ معظمہ کا جو گورنر تھا، رات ہوتی ہے، نبی پاک علیہ السلام خواب میں آتے گئے اور کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے گورنر سے کہ اے گورنر سنو،
ایک جامی نام سے ایک شخص ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اسے مدینہ نہ آنے دیا جائے، میرے شہر میں اسے آنے سے روکا جائے، یعنی میرے شہر کے حدود میں ان کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ گورنر وہ بیدار ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، فوجوں کو بھیجتا ہے اور پوچھا جاتا ہے جامی کس کا نام ہے، کون ہے جامی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام جامی ہے۔ تو کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں کہ سنو گورنر ہاؤس سے یہ اعلان کیا گیا ہے، ہمیں یہ حکم نامہ ملا ہے، یہ ہمیں اجازت ملی ہے کہ آپ کو مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، مدینہ شریف کے حدود میں آپ کو داخل نہ کیا جائے، داخل ہونے نہ دیا جائے، روکنے کا حکم ملا ہے۔ علامہ جامی کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب چلے جاتے ہیں، پھر وہ ایک بار چرواہوں کے ساتھ، بکریوں کے جو چرواہے ہیں ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور چھپ کر کے اپنے حلیے کو لباس بدل کے، چہرے پر نقاب باندھ کر کے، چہرے کی رنگت بدل کر کے علامہ جامی پھر نکل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری لگانا ہے۔ پھر جب وہ جانا چاہا، پھر اعلان ہوا، پھر نبی پاک علیہ السلام وہ گورنر جو تھا مکہ مکرمہ کے، اس کے خواب میں آتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اے گورنر سنو، میں نے تم سے کہا تھا کہ جامی نام سے اس شخص کو مدینہ منورہ میں حاضری ہونے نہ دو، اس کو آنے نہ دو، اسے روک دیا جائے۔ تم نے میری بات سنا نہیں، کیا اسے روکا نہیں تم نے؟ پھر گورنر وہ پھر اپنے فوجیوں کو بھیجتے ہیں، تیز گھوڑ سواروں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کو روکا جائے، ان کو مدینہ شریف میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ان کو روکا کیسے جائے، ان کو منع کیسے کیا جائے؟ تیز گھوڑ سوار آنے لگے اور آ کر کہنے لگے جامی تمہیں مدینہ نہ جانے دیا جائے گا، تمہیں مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے، جا نہیں سکتے۔ پھر ان کو واپس لوٹا دیا گیا، پھر ان کو واپس کر دیا گیا۔ اللہ ذرا سوچو تو وہ جامی کا عشق کیسا عشق ہے، وہ کیسی محبت ہے، اور حضور کی محبت میں علامہ جامی کیسا تڑپ رہے ہیں، کس طرح آو بکا کر رہے ہیں۔ علامہ جامی پھر پلٹ کے آ جاتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ کے باہر نکل پڑتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی اس راہ سے گزرنے والا ہو، کوئی قافلہ ایسا جانے والا ہو، کوئی قافلے والے ایسے ہوں کہ جو مدینہ منورہ میں جا رہا ہے، کوئی ایسا قافلہ ہو جس قافلے میں شامل ہو کر، جس قافلے کے اندر چھپ کر مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں، مصطفیٰ کے روضے پر حاضری لگا دوں۔ یہ ارادہ لیے پھر علامہ جامی علیہ الرحمہ اپنے ارادے سے ایک شاہراہ پر بیٹھ جاتے ہیں، چھپ کے رہتے ہیں اور یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی قافلہ گزرے، کوئی مدینے جانے والا قافلہ اس راہ سے گزرے تو میں اس کے ہمراہ ہو جاؤں گا، اس کے ساتھ ہو جاؤں گا اور مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ کیا معاملات ہے۔ علامہ جامی انتظار کرتے رہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد، ایک دن گزر جانے کے بعد ایک قافلہ ایسا نظر آیا جو اونٹ کی سواری لے کر آ رہے تھے۔ اس اونٹ اور اس قافلے کو روکا اور کہا اے قافلے والو، تم کدھر جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا کدھر جانا ہو رہا ہے؟ وہ قافلے والوں نے کہا میرا جانا مدینہ منورہ ہو رہا ہے، ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، مدینہ شریف ہم جا رہے ہیں، یہ قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے۔ علامہ جامی علیہ رحمۃ الرضوان کی چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوتے ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں اے قافلے والو، کیا تم مجھے مدینہ لے کر جا سکتے ہو؟ میں بھی مدینہ جانا چاہتا، میں بھی میرے آقا کے روضے پر حاضری لگانا چاہتا، کیا تم مجھے لے کر جاؤ گے؟ تو اس قافلے والوں نے کہا ہاں لے جائیں گے۔ لیکن علامہ جامی کہتے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے میں تم سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، راز کی کوئی بات میں تم سے چھپاؤں گا نہیں، مجھے مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، گورنر نے مجھے روک دیا ہے، روک رکھا ہے، مدینہ شریف میں نہیں جا سکتا، لیکن تم مجھے چھپا کر کے لے جا سکتے ہو۔ تو قافلے والوں نے کہا نہیں ہم کیسے لے جا سکتے ہیں، آپ کو جب ایسی بات ہے تو کیسے مدینہ شریف لے کے جائیں؟ علامہ جامی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ایسے نہیں لے جاؤ گے تو میرے پاس پیسے ہیں، چند سکے ہیں، یہ پیسے لے لو، یہ دولت لے لو، یہ مال لے لو، یہ سب کچھ لے لو،
لیکن تم مجھے مدینہ شریف لے کے چلو۔ اور مجھے کیسے لے کے جانا میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایسا لے کر جانا اونٹ کے پیچھے والے ٹانگوں کے بیچ میں مجھے ایک بکری اور جانور کے چمڑوں کو میرے جسم پر لگا کر میرے جسم کے اندر وہ جانور کے چمڑے لپٹ کر کے اونٹ کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں مجھے باندھ دینا، اور جب مدینہ شریف میں داخل ہو جاؤں، یہ قافلہ داخل ہو جائے تو مجھے اونٹ کے ٹانگوں سے مجھے کھول دینا، مصطفیٰ کے روزے پر حاضر ہو جاؤں گا، میرے آقا کے روزے پر حاضر ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی شرطوں کو مان لیتا ہوں، پیسے لیے وہ شرطیں مان لی گئی، اور علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان کو اونٹ کے دو ٹانگوں کے بیچ رسی سے باندھ کر کے لے جانے لگے۔ اللہ اللہ، علامہ جامی نکل پڑے اور وہ قافلہ نکل پڑا۔ جب وہ قافلہ مدینہ شریف میں داخل ہونے والا تھا، اتنے میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ گورنر کو خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے گورنر، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ جامی کو مدینہ منورہ میں داخل مت ہونے دو، مدینہ منورہ میں اس کی حاضری نہ ہونے دو، انہیں روکا جائے۔ اللہ اللہ، علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان کو وہ گورنر کے طرف سے حکم ملا کہ جب جامی ملے تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر دو، ان کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو، ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کو تکلیف دو۔ یہ گورنر نے اعلان کر دیا، یہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فوج پہنچے ہیں اور علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور گرفتار کر کے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، قید کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پیروں میں بیڑیاں ڈالا گیا ہے، ان کو قید کر دیا گیا، ہاتھ پیر میں زنجیریں لگے ہیں، ہتھکڑیاں لگی گئے۔ اللہ اللہ، علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان قید میں گئے، اور جب وہ قید میں ہیں، پھر جب وہ گورنر سوتا ہے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے گورنر، اے مکہ کے گورنر، ذرا سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا دی جائے، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائے، یہ میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جامی کو مدینہ منورہ آنے سے روکا جائے، ان کو آنے نہ دیا جائے، لیکن تم نے اسے قید کر دیا ہے۔ وہ گورنر یہ سمجھا تھا، وہ حکمران یہ سمجھا تھا، اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آنے سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی گناہگار ہے، مجرم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں ہو سکتی ہے، شاید ہم یہ سمجھ رہے ہیں علامہ جامی کوئی گناہگار تھا، کوئی مجرم تھا، کوئی خطا کار تھا، کوئی گناہ کیا تھا اس نے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ گورنر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ شاید اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، شاید وہ کوئی گناہگار ہے، شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ کوئی گناہگار نہیں تھا، وہ کوئی مجرم نہیں تھا، کوئی وہ سیاہکار نہیں تھا، بلکہ وہ نبی کی عشق میں، نبی کی محبت میں وہ تڑپتا رہتا تھا، اور وہ کلام لکھا تھا، وہ کلام میں یہ کہا تھا، وہ کلام یہ تھا کہ یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری من مسکیدے ناداری، یہ فارسی کا کلام ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ چوسوے من گزر آری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جب آپ ہماری گلیوں سے گزرے، جب آقا ہمارے گھر میں تشریف لائے، تو میں ہوں غریب، نادار، مفلس، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو یا رسول اللہ میں آپ کو ہدیتاً کیا دوں، کیا پیش کروں، کیا دے سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ جب میرے گھر آئیں، جب میری گلیوں سے گزر ہو، یا رسول اللہ میں نادار ہوں، مفلس ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آئیں گے میں دے بھی کیا سکتا ہوں، غریب ہوں، مجبور ہوں، کر بھی کیا سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے تو کچھ تو میں دوں گا نا، کچھ تو ہدیہ پیش کروں گا نا، یا رسول اللہ تحفے میں کچھ تو دوں گا۔ تو چوسوے من گزر آری من بسکیز ناداری،
فدائے نقش نالینت کنم جاں، یا رسول اللہ جب آپ میرے گلیوں میں آئیں، یا رسول اللہ جب آپ میرے گھر تشریف لائیں تو یا رسول اللہ میں مفلس نادار دے کیا سکتا، دوں گا کیا، پیش کیا کر سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے نا تو آپ کے نالین مبارک، یعنی یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک سے جو عکس آئیں گے، زمین پر جو نشان آئیں گے، اس نشان پر میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک کے نشان پر اپنی جان فدا کر دوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ علامہ جامی یہ کہہ رہے تھے، اور یہ اشعار لکھ کر حضور کی بارگاہ میں وہ جانا چاہتے تھے، حضور کو سنانا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گورنر سے کہ اے گورنر، وہ مجرم نہیں ہے بلکہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کو آنے سے اس لیے روکا گیا کہ اگر وہ مدینہ منورہ میں میرے روضے کے اندر، میرے روضے کے پاس وہ آ کر یہ کلام سنائے جو علامہ جامی لکھ کر کے لا رہا ہے، وہ کلام اگر میری بارگاہ میں آ کے سنائے تو اس کلام کے تقاضے میں، اس کلام میں اتنی درد ہے، اتنی محبت ہے کہ پھر مجھے اپنی قبر انور سے نکل کر باہر آ کر جامی کو سینے سے لگانا پڑے گا، جامی کو سینے سے لگانا پڑے گا، اس کو اپنی قبر سے نکل کر ملنا پڑے گا۔ لیکن عادت یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر اس دنیا سے انتقال کر جائے، رب کی مشیت یہ ہے، رب کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے والا قبر سے نکل کر باہر آئے تو بڑا ایک عجیب معاملہ ہو جائے گا، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر جامی آئے اور میری بارگاہ میں یہ کلام پڑھ کے سنائے تو مجھے اپنی قبر انور سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس لیے جامی کو روکا جا رہا ہے، اس لیے جامی کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ جامی کو قید مت کرو، وہ مجرم نہیں ہے، وہ خطا کار نہیں ہے، اس کو رہا کر دیا جائے۔ صبح ہوتی ہے، گورنر ہاؤس سے وہ گورنر آنے والا ہوتا ہے، جب تک صبح ہوئی فجر کی نماز ادا کی، جیل میں قید خانے میں علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ علامہ جامی کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علامہ جامی کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو ہم ہواؤں سے بات نہیں کرتے، چرندے پرندوں سے بات نہیں کرتے، ہم تو انسانوں سے بات کرتے ہیں۔ لیکن علامہ جامی کی جان عظمت پر، ان کے نالین پاک پر ہماری جان قربان۔ علامہ جامی ہوا سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ہوا جو چل رہی ہے وہ ہوا سے مخاطب ہوتے، اور ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اے نسیم صحرا، اے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، میں تو مدینہ نہیں جا سکتا، گورنر نے مجھے روک دیا ہے، لیکن اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تو مدینہ جا سکتا ہے نا، تو میرے آقا کے روزے پر حاضری لگا سکتا ہے نا۔ تو جامی کے حال کو سنانا حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، مصطفیٰ کو جا کے سنانا۔ کس سے کہہ رہے؟ ہوا سے۔ اے نسیم صحرا، جا کر مصطفیٰ سے سنانا یہ حال دل میرا، یہ درد دل میرا، یہ حال، یہ کیفیت، یہ مجرم والی کیفیت ہے، میری مصطفیٰ سے سنانا، میرے آقا کو بتانا۔ اے صبح کی ہوا، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، تم میرے جب آقا کے در پر، جب میرے آقا کے چوکھٹ کو چومو تو جامی کے حال کو سنانا، کس کیفیت میں مبتلا ہوں، کس پریشانی میں مبتلا ہوں، کیا تکلیف ہے، مجھ پر مدد، مجھ پر رحم کی نظر فرما۔ یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت مصیبت میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت پریشانیوں میں ہے، یا رسول اللہ
نظر کرم فرما دے، ہم پر نظر کرم فرما دے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دے یا رسول اللہ، ہم پر رحم کی نظر فرما دے اور ہم پر کرم فرما دے۔ میرے آقا اگر نظر کرم فرما دے تو ہماری ساری مصیبتیں کٹ جائے گی، ساری تکلیفیں جدا ہو جائے گی۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور جو غلام ہے پھر وہ کبھی وہ پریشان نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غلام ایمان کا تقاضا جسم کی طرح ہے، ایمان ایک جسم کی طرح ہے۔ کہیں یہاں کے کوئی مومن ایمان والا کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو دوسری جگہ، چاہے کسی مملکت میں رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی وطن میں رہتا ہو، کسی جگہ کا ہو، اگر ایمان ہے، ایمان والا ہے تو جسم کی طرح ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم پریشان ہوتا ہے، پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم دکھتا ہے، اسی طرح اگر کہیں کے بھی کسی دنیا کے کسی ایمان والوں پر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم صرف اس پر تکلیف نہیں ہے، وہ ہم سب پر تکلیف ہے۔ کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے تو صرف وہی پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہے، وہ سب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہم ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہم معاون بن کے کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کریں مالی اعتبار سے۔ جو حیثیت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے ان حیثیت کے حساب سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک یہودی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم اتنا غنی کیسے ہو گئے، تم اتنا دولت مند کیوں ہو گیا، اتنا بڑا پیسے والا کیوں ہو گیا، آخر کیا بات ہے، آخر کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی، ہم ان کے جو یہودی ہیں، میرا یہودی بھائی پریشان ہوتا ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں، اگر تیرا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہوتا ہے تو اس کی مدد کرو، اس کے لیے تم اس کا معاون بن جاؤ، اس کا مددگار بن جاؤ، اللہ تیری مدد فرما دے گا، اللہ تیرے لیے رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ہمیں یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ وہ کامیاب اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس راستے پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم یہ راستے پر کیوں عمل کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ ہمیں کس نے بتایا، یہ راستہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہم نے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے یہ راستہ سیکھا ہے، ہم ان سے یہ راستہ سیکھے۔ اگر میرا بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم مالی اعتبار سے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور جسمی اعتبار سے بھی مدد کرتے ہیں، ہر معاملے کے اعتبار سے ہم اس کا معاون بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے بھائی کا دشمن بن جاتے ہیں، ہم معاونت نہیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ کہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا، علم کی دولت سے نوازا، اور میرے ماں باپ نے مجھے پہلے بھی کہہ دیا کہ بیٹا تمہیں دنیا کمانے کے لیے میں نے نہیں پڑھایا، میں نے تمہیں دین کا پیغام، رسول کی غلامی کے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا ہے، تمہیں علم سکھایا ہے، تمہیں اس کام کے لیے ہم نے سونپ دیا، تمہیں دنیا نہیں کمانا ہے، تمہیں دین کی تبلیغ کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ اور یقیناً ہم یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ جو بھائی 500 روپے کے 11 آدمی ہیں الحمدللہ، لیکن میرے بھائی جو 200 روپے کر کے دینے والے کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ 200 روپے کر کے نہیں ہے، 200 روپے والے کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں نسلاً بعد نسل جی انشاءاللہ۔ اور جو حضرات اگر 200 دینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تو میرے بھائی وہ 100 روپے کر کے کم سے کم دے دے۔ 100 روپے والے کوئی نہیں؟ 100 روپے تو دے سکتے نا ہم؟ جی دے سکتے نہیں؟ 100 روپے دے سکتے نا میرے بھائی؟ بولو نا 100 روپے۔ اگر کوئی 100 روپے والے نہیں ہے تو کم سے کم 50 روپے تو دے سکتے ہیں نا۔ تو سب کی ذمہ داری میرے بھائی، وہ 150 جو آپ سے ممکن ہو سکے آپ محنت کریں، آپ ان کو دیں، تاکہ ہمارے یہ پیسے سے ہم ہزاروں پیسے ادھر ادھر کر کے ہم ضائع کر دیتے، برباد کر دیتے ہیں، شاید یہی پیسہ، یہی دولت، یہی پیسے چند سکے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہماری ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہی ہمیں نجات دلا سکے، یہی ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دے، شاید یہی انعام مل جائے، یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ایمان کا تعلق جہاں ہوتا
ہوتا ہے میرے پیارے، جہاں ایمان کا تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم کی طرح ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کے کوئی میرے ایمان والا بھائی کوئی پریشان ہوگا تو یہی نہال احمد رضوی تمہیں یہ بتا رہا ہے، یہ تمہیں اعلان کر رہا ہے، اگر تمہارے لیے تمہارے خاطر اگر میری جان کی بازی لگانی پڑے تو میں تمہارے خاطر اپنی جان کی بھی بازی بھی لگا سکتا ہوں، اپنی جان کی قربانی دے کے تمہاری عظمتوں کو بچا سکتا ہو، تمہاری شان کو بچا سکتا ہو، چونکہ تمہارا تعلق ایمان کا ہے اور ایمان کا تعلق کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ایمان والا ہمیشہ یہاں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد قبر میں بھی وہ ہمارا تعلق ایک جگہ ہوگا۔ اور کہیں ہماری فلسطینی مسلمان بھائی پریشان ہے تو کیا ان کے لیے درد نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی بڑی درد ہے، ان کی بھی تکلیف ہمارے سینوں میں ہے۔ اے اللہ ان کی مدد غیب سے فرما دے۔ مولا تو خانہ کعبہ کو جو بچانے والا ہے ابابیل کو نازل کر دیا تھا، مولا بیت المقدس کی حفاظت کر دے۔ ہمارا تعلق بیت المقدس سے اس وقت تک رہے گا جب تک قرآن میں یہ آیت پکار کر کہے گی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس وقت تک ہمارا تعلق بیت المقدس سے رہے گا، فلسطین سے رہے گا۔ میں کہتا ہوں رب کی بارگاہ میں، مولا میں دعا گو ہوں کہ مولا جیسے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو نازل کر دیا تھا، ویسے ابابیل کو اتار دے اور فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کو نجات عطا فرما، فتح اور کامیابی عطا فرما۔ شاید مالی اعتبار سے ان کی مدد ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اور میرے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، فتح یاب کرے، اور میں جس مقصد اور جس اغراض سے میں آگے قدم بڑھانا چاہتا ہوں، جس ارادے سے میں آگے چلنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے، کامران کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے حوصلوں کو توانائی بخشے تاکہ میں عزم مستقم کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ دین کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں، اور کرتے کرتے میری روح دین کی خدمت کرتے کرتے نکل جائے قفس انصری سے، میری روح پرواز ہو جائے، لیکن دین کی خدمت ہمیشہ ہم سے لے اور دین کی خدمت کراتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ مولا ہم سب جتنے بھائی ہیں آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں، ہم آمین۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔